کیا تاریخ کی کتابوں میں خدا کے وجود کا کوئی ثبوت مل سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف فلسفیوں کے لیے نہیں، بلکہ شاید ہم میں سے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے عقیدے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ فکری دنگل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے دو اسکالرز ہیں، فواد احمد اور زین خان۔ فواد احمد کا دعویٰ ہے کہ تاریخ خدا کے وجود کا ایک ٹھوس ثبوت پیش کرتی ہے، جبکہ زین خان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تاریخ کے ساتھ زیادتی ہے۔ بالکل، اور یہ بحث اس بات پر نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ سوال پر ہے کہ کیا تاریخ وہ صحیح میدان ہے جہاں یہ میچ کھیلا جا سکتا ہے؟ فواد احمد تاریخ کو ایک گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ زین خان اسے ایک ناقابل اعتبار گواہ قرار دیتے ہیں۔ تو ہم ان کے دلائل کی گہرائی میں جائیں گے، ان کے ثبوتوں کو کھنگالیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس بحث کی بنیادیں کیا ہیں۔ جی تو آئیے اس فکری مکالمے کی پرتیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق میں کیا چھپا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فواد احمد کی دلیل کے مرکز میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو ماننا کوئی ذاتی پسند یا روحانی سکون کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ایک عقل کی مجبوری ہے۔ مجھے یہ جملہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ کیا ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی منطقی طور پر سوچے تو وہ خدا کا انکار کر ہی نہیں سکتا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ جس طرح 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ دلائل ایسے ہیں جو آپ کو منطقی طور پر خدا کو ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور اس مجبوری تک پہنچنے کے لیے وہ علم کے 3 ذرائع بتاتے ہیں۔ پہلا ہے تجربہ، یعنی جو کچھ ہم اپنی 5 حواس سے یا اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا ہے عقلی استنباط، یعنی جو دیکھا یا محسوس کیا اس سے نتیجہ نکالنا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر کہیں دھواں اٹھ رہا ہے تو عقل کہتی ہے کہ وہاں آگ لگی ہے۔ اور تیسرا ذریعہ جو ان کی پوری دلیل کی بنیاد ہے وہ ہے متواتر تاریخ۔ یہ ایک تکنیکی اصطلاح لگ رہی ہے، اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ متواتر تاریخ کا تصور دیکھیے، بنیادی طور پر یہ ہے کہ کچھ واقعات اتنے زیادہ لوگوں نے دیکھے اور بیان کیے ہوتے ہیں کہ ان کا انکار کرنا عقلی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی آج کے دور کی سب سے اچھی مثال شاید 9/11 کا واقعہ ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لاکھوں نے لائیو ٹی وی پر دیکھا، اور اب تو اربوں لوگ اس کی فوٹیج دیکھ چکے ہیں۔ بالکل۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے کوئی جہاز ٹکرایا ہی نہیں تھا تو ہم اسے حقیقت کا منکر کہیں گے، ہے نا؟ اچھا، تو یہ معیار ہے، یعنی ایک ایسا واقعہ جس کی گواہی اتنی زیادہ ہو کہ اس میں جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو جائے۔ تو فواد احمد کا کہنا ہے کہ خدا کا وجود بھی 9/11 کی طرح ایک متواتر تاریخی حقیقت ہے۔ یہ تو بہت ہی غیر معمولی دعویٰ ہے۔ بالکل، وہ ایک ترتیب بتاتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کے اندر ایک باطنی احساس خدا کی ضرورت پیدا کرتا ہے، انیٹ فیلنگ جسے کہتے ہیں۔ جی۔ پھر عقل کہتی ہے کہ ہاں، کائنات کا کوئی بنانے والا ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ اور پھر آخر میں متواتر تاریخ آ کر اس امکان کو ایک ٹھوس ثبوت میں بدل دیتی ہے۔ اسی لیے وہ تاریخی حقیقت اور محض ایک آرکیٹائپ یعنی ایک اجتماعی تصور میں فرق کرتے ہیں۔ جی، جیسے سقراط کا وجود ایک تاریخی حقیقت ہے کیونکہ بے شمار ذرائع سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ افلاطون کا استاد تھا، یہ ایک بیان واقعہ ہے۔ لیکن ہیرو کا تصور ایک آرکیٹائپ ہے جو ہر تہذیب میں ملتا ہے مگر کسی ایک حقیقی شخص کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ بالکل، یہی ان کا مقدمہ ہے۔ تو فواد احمد کے نزدیک خدا ایک تاریخی حقیقت ہے، سقراط کی طرح، نہ کہ ہیرو کی طرح کا ایک تصور۔ جی، ان کے لیے خدا کا تصور پیغمبروں کے ذریعے بیان کردہ متواتر واقعات سے جڑا ہے، اس لیے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ لیکن جیسے ہی فواد احمد یہ دلیل پیش کرتے ہیں، زین خان فوراً میدان میں آتے ہیں اور اس کی بنیادوں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کا پہلا اعتراض کیا ہے؟ زین خان کا پہلا اور سب سے بنیادی اعتراض یہ ہے کہ فواد احمد 2 بالکل مختلف چیزوں کو ملا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سقراط اور افلاطون کا شاگرد اور استاد ہونا ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس کا کوئی متضاد ورژن تاریخ میں نہیں ملتا۔ اچھا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ افلاطون سقراط کا استاد تھا۔ اس پر ایک تاریخی اجماع ہے، ایک یونیورسل اتفاق ہے۔
یہاں پر تو بحث بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ زین خان کہہ رہے ہیں کہ خدا کے معاملے میں تاریخ ہمیں ایسی کوئی ایک متفقہ تصویر نہیں دیتی، بالکل۔ بلکہ تاریخ تو خدا کے بارے میں ہزاروں مختلف اور اکثر ایک دوسرے سے بالکل متضاد تصورات سے بھری پڑی ہے۔ کہیں ایک خدا ہے، کہیں ہزاروں دیوتا، کہیں جانور خدا ہے، تو کہیں سورج اور چاند۔ تو وہ متواتر والی شرط یہاں کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ یہیں زین خان وہ فکری دھماکہ کرتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ فواد احمد دو قسم کے اجماع کو گڈ موڈ کر رہے ہیں۔ ایک اجماع جاننے یعنی نوئنگ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور دوسرا ماننے یعنی بلیونگ کی بنیاد پر۔ اچھا، افلاطون کے وجود پر اجماع جاننے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کے ثبوت معروضی ہیں، اس کی تحریریں موجود ہیں۔ جبکہ مذہبی تجربات پر اجماع ماننے کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو کہ ایک ذاتی اور داخلی کیفیت ہے۔ یعنی زین کے مطابق تاریخ صرف علم کو ریکارڈ کر سکتی ہے، مشترکہ عقائد کو نہیں۔ یہ تو پوری بحث کی بنیاد ہلا دینے والی بات ہے۔ جی ہاں، زین خان مزید کہتے ہیں کہ انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ کسی جھوٹ یا وہم پر بھی متفق ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ بات خبر آہت سے شروع ہوئی ہو۔ یعنی چند لوگوں کے بیان سے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ افلاطون کا کوئی منکر نہیں ملتا، لیکن تاریخ میں خدا کے ماننے والوں کے ساتھ ہمیشہ اس کے منکر بھی موجود رہے ہیں۔ اسی لیے ان کے نزدیک افلاطون کا وجود ایک تاریخی حقیقت ہے۔ جبکہ خدا کا وجود ایک طاقتور تصور یا آرکیٹائپ تو ہو سکتا ہے، مگر تاریخی حقیقت نہیں۔ تو زین کے مطابق متواتر تاریخ کا جو سخت معیار فواد احمد نے خود مقرر کیا ہے، خدا کا تصور اس پر پورا ہی نہیں اترتا۔ اب اس موقع پر فواد احمد اپنی دلیل کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ یہاں فواد احمد اپنی دلیل میں ایک بہت اہم وضاحت لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے خدا کو براہ راست دیکھا ہے جیسے 9/11 کو دیکھا تھا، بلکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ تاریخ میں ایسے واقعات تواتر سے رپورٹ ہوئے ہیں جو خدا کی موجودگی اور مداخلت کا پتہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ براہ راست ثبوت نہیں بلکہ بالواسطہ ثبوت، انڈائریکٹ ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ اسے سمجھانے کے لیے نیوٹن اور کشش ثقل کی ایک بہت دلچسپ مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیوٹن نے کشش ثقل کی لہروں کو براہ راست نہیں دیکھا تھا، اس نے صرف ایک اثر دیکھا تھا، یعنی سیب کا نیچے گرنا، اور اس اثر کو دیکھ کر اس نے ایک نادیدہ مؤثر یعنی کشش ثقل کے وجود کا استدلال کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح پیغمبروں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات جیسے معجزات یا قوموں پر عذاب کا آنا، جی، یہ وہ تاریخی اثرات ہیں جو ایک نادیدہ مؤثر یعنی خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی پیغمبر کا فرشتہ دیکھنا یا ایک پوری قوم کا نافرمانی پر تباہ ہو جانا۔ فواد احمد کے مطابق یہ وہ تاریخی گرتے ہوئے سیب ہیں جن سے خدا کے وجود کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ ایک بہت ہوشیارانہ دلیل لگتی ہے، لیکن کیا زین خان اسے قبول کرتے ہیں؟ زین خان اس مثال کو مکمل طور پر مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک منطقی مغالطہ ہے جسے غلط تشبیہ یا فالس انالوجی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نیوٹن کا تجربہ دو اہم خصوصیات رکھتا ہے، وہ موضوعی اور قابل تکرار ہے۔ ایک منٹ، اسے تھوڑا واضح کریں۔ موضوعی اور قابل تکرار سے کیا مراد ہے؟ موضوعی کا مطلب ہے کہ اس کا مشاہدہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ نیوٹن کا ذاتی تجربہ نہیں تھا۔ کوئی بھی کہیں بھی سیب گرائے گا تو وہ نیچے ہی جائے گا، ہے نا؟ صحیح۔ اور قابل تکرار کا مطلب ہے کہ آپ اس تجربے کو جتنی بار چاہیں دہرا سکتے ہیں اور نتیجہ ہمیشہ ایک ہی نکلے گا۔ یہ سائنسی طریقہ کار کی بنیاد ہے۔ سمجھ گئی، لیکن پیغمبر کا تجربہ جیسے کسی فرشتے کو دیکھنا، وہ تو خالصتاً ایک ذاتی، باطنی اور مسٹیکل تجربہ ہے۔ بالکل، اسے نہ تو کوئی اور شخص دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے دہرایا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہیں زین خان کی دلیل کا کرکس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سائنس ہے جو سب کے لیے قابل تصدیق جاننے پر مبنی ہے، اور دوسری طرف ایک مذہبی تجربہ ہے جو ناقابل تصدیق ماننے پر مبنی ہے۔ اسی لیے سیب کے گرنے کو فرشتے کے آنے سے تشبیہ دینا ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ ایک سائنسی حقیقت ہے، دوسری مذہبی روایت۔ یہاں آ کر فواد احمد کی تاریخی ثبوت والی دلیل واقعی کمزور پڑ جاتی ہے۔ جی، ٹھیک ہے، تو زین نے نیوٹن والی مثال کو تو پوری طرح سے رد کر دیا۔ اب فواد کے پاس کیا بچا؟ کیا وہ اپنی دلیل کو بچانے کے لیے کوئی نیا زاویہ لاتے ہیں؟ جی، وہ اپنی بحث کا رخ ایک اور بہت بنیادی سوال کی طرف موڑ دیتے ہیں۔
تصور خدا آیا کہاں سے؟ فطری ہے یا ہم نے سیکھا ہے؟ فواد احمد کا اگلا مقدمہ یہ ہے کہ خدا کا تصور انسانی شعور کا ایک ابتدائی اور بنیادی حصہ ہے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت یا انسٹنکٹیو بلیف ہے۔ یعنی جیسے پیاس لگنا یا نیند آنا ایک فطری عمل ہے، اسی طرح خدا پر یقین کرنا بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ان کے مطابق بالکل ایسا ہی ہے۔ اسے ماننے کے لیے منطق یا دلیل کی ضرورت بعد میں آتی ہے، پہلے یہ انسان کے وجدان میں موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ بارے ثبوت ماننے والے پر نہیں بلکہ انکار کرنے والے پر آتا ہے۔ ان کے نزدیک ثبوت یہ ہے کہ آپ تاریخ میں کوئی ایسی تہذیب یا معاشرہ نہیں دکھا سکتے جو کسی نہ کسی مافوق الفطرت ہستی کے تصور سے مکمل طور پر خالی رہا ہو۔ یہ ایک طاقتور دلیل لگتی ہے کہ یہ تصور ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن زین خان اس کے جواب میں جدید سائنسی علوم کا سہارا لیتے ہیں۔ جی، زین خان اس دلیل کا جواب عمرانیات یعنی سوشیولوجی اور ارتقائی نفسیات یعنی ایوولوشنری سائیکالوجی سے دیتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ تصور خدا انسان کے تجسس، نامعلوم کے خوف اور قدرتی مظاہر کو سمجھنے کی ابتدائی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اسے گاڈ آف دا گیپس کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ گاڈ آف دا گیپس والا آئیڈیا کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب لوگ نہیں جانتے تھے کہ بجلی کیوں کڑکتی ہے یا زلزلے کیوں آتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کسی ناراض دیوتا کا کام ہے؟ بالکل۔ اور جیسے ہی سائنس نے اس گیپ کو علم سے بھر دیا، اس دیوتا کی ضرورت ختم ہو گئی؟ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ زین دلیل دیتے ہیں کہ تاریخ ہمیں ایک خدا کا تصور نہیں دکھاتی بلکہ ہزاروں خداؤں کے تصورات دکھاتی ہے۔ زمین کا خدا، سورج کا دیوتا، بارش کی دیوی، جنگ کا دیوتا، یہ تصورات وقت کے ساتھ ارتقا پذیر ہوئے۔ اور جیسے جیسے انسان کا علم بڑھا، یہ گیپس کم ہوتے گئے، خداؤں کی تعداد کم ہوتی گئی اور خدا کا تصور زیادہ تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ ہوتا گیا۔ بالکل۔ زین خان اس فطری یقین کے نظریے کو ایک بہت ہی عملی اور سادہ سوال سے بھی چیلنج کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر خدا کا تصور اتنا ہی فطری ہے تو پھر اسے سکھانے، پڑھانے اور منوانے کی اتنی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہاں، ملحدین کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے خود بخود خدا پر یقین کیوں نہیں کرنے لگتے؟ یہ ایک بہت چپتا ہوا سوال ہے۔ زین کے نزدیک تصور خدا ہمارے اجتماعی لاشعور کا حصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ اس کی سروائیول ویلیو ہے۔ سروائیول ویلیو یعنی قدیم معاشروں میں ایک مشترکہ عقیدے نے لوگوں کو متحد کیا، سماجی ڈھانچے کو مضبوط کیا اور گروہ کو بقا میں مدد دی۔ اس لیے یہ تصور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ لیکن کسی تصور کا بقا کے لیے مفید ہونا اس کے حقیقی ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا۔ تو اب تک کی بحث میں فواد احمد کی متواتر تاریخ اور فطری یقین دونوں دلیلوں کو زین خان نے سنجیدہ چیلنجز سے دوچار کیا ہے۔ اس موقع پر فواد احمد ان تمام اعتراضات کو سمیٹ کر اپنی حتمی وضاحت کیسے پیش کرتے ہیں؟ یہاں فواد احمد ایک بہت عمدہ نقطہ اٹھاتے ہیں جو ان کی پوری سوچ کو جوڑتا ہے۔ وہ زین کی بات سے جزوی اتفاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، انسان کے اندر خدا کو کھوجنے کا ایک باطنی اور فطری احساس موجود ہے۔ اچھا، لیکن جب اس احساس کو کوئی ٹھوس علمی بنیاد نہیں ملتی، یعنی پیغمبر کی رہنمائی میسر نہیں ہوتی، تو انسان اپنی پیاس بجھانے کے لیے خود سے کہانیاں اور اساطیر یعنی میتھولوجی گھڑ لیتا ہے۔ اچھا، اسی لیے ہمیں تاریخ میں ہزاروں دیوتا ملتے ہیں۔ اچھا، تو ان کے مطابق یہ ہزاروں دیوتا اصل فطری پیاس کا غلط جواب تھے۔ تو پھر پیغمبر کا کردار کیا ہے؟ ان کے مطابق پیغمبر کا کردار اسی فطری تصور کو ایک درست اور ٹھوس علمی بنیاد فراہم کرنا ہے۔ اچھا، وہ آ کر بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ احساس درست ہے، لیکن جس ہستی کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ سورج یا دریا نہیں بلکہ ان سب کا بنانے والا ہے۔ اور فواد احمد کے مطابق پیغمبر کی شخصیت کی کریڈیبلٹی، ان کا کردار، ان کا اتمام حجت کرنا، یعنی حق کو اس طرح واضح کر دینا کہ کسی کے پاس انکار کا عذر نہ رہے۔ اور پھر منکرین کو اسی دنیا میں سزا میں ہے۔ یہ وہ ٹھوس تاریخی واقعات ہیں جو خدا کی محض ایک نفسیاتی ضرورت کو ایک وجودی حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ان کی دلیل کا نچوڑ ہے۔
لیکن زین خان اس پوری اسکیم کو حتمی طور پر کیسے رد کرتے ہیں؟ زین خان کہتے ہیں کہ یہ دلیل سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یہ خالصتاً ایک مذہبی نقطہ نظر ہے، تاریخی نہیں۔ اچھا؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ تو ہر مذہب کا دعویٰ ہے۔ ہر مذہب کا ماننے والا یہی سمجھتا ہے کہ اس کا پیغمبر سچا ہے، اس کی کتاب حتمی ہے، اور باقی سب کے دعوے جھوٹے ہیں۔ اور تاریخ ہمیں کوئی ایسا موضوعی پیمانہ فراہم نہیں کرتی جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ کس کا دعویٰ سچا ہے اور کس کا جھوٹا۔ بالکل۔ یعنی یہ فیصلہ کہ کون سا پیغمبر کریڈیبل ہے، یہ تاریخ کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بالکل۔ زین خان کا حتمی نقطہ یہی ہے کہ تاریخ میں ہمیں تصورات خدا کا تسلسل اور اجماع تو ملتا ہے، لیکن یہ کسی ایک مخصوص خدا کے وجود کو ثابت نہیں کرتا۔ یہ صرف انسانی نفسیات، سماجی ضروریات اور بقا کی جد و جہد کی کہانی سناتا ہے۔ تو تاریخ ہمیں انسانوں کے عقائد کے بارے میں بتاتی ہے، ان عقائد کے موضوع یعنی خدا کی حقیقت کے بارے میں نہیں۔ جی، ان کے مطابق نہیں۔ تو اگر ہم اس پورے مکالمے کا خلاصہ کریں تو فواد احمد کے نزدیک انسان کا فطری احساس اور پیغمبروں سے وابستہ متواتر تاریخی واقعات مل کر خدا کے وجود کا ایک ایسا عقلی اور تاریخی ثبوت فراہم کرتے ہیں جسے ماننا ایک مجبوری بن جاتا ہے۔ جبکہ زین خان کے خیال میں تاریخ ہمیں صرف انسانی عقائد کے ارتقاء کی داستان سناتی ہے، اور وہ ان عقائد کی وضاحت کے لیے نفسیاتی اور سماجی محرکات کو کافی سمجھتے ہیں، اور تاریخ کے اوزاروں کو کسی مافوق الفطرت وجود کو ثابت کرنے کے لیے بالکل ناکافی قرار دیتے ہیں۔ یہ مکالمہ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، ایک ایسا سوال جو شاید اس بحث سے بھی بڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ کا دائرہ کار، جو کہ انسانی تجربات، تحریروں اور واقعات کا مطالعہ ہے، کبھی بھی طبی دنیا سے ماورا کسی حقیقت کو ثابت یا رد کر سکتا ہے؟ یا پھر تاریخ کے اوزار صرف انسانی دنیا کے تجزیے کے لیے ہی بنے ہیں؟ اور ان سے مافوق الفطرت دنیا کے پیچ کھولنے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک فٹ رولر سے کسی کے بخار کا درجہ ناپنے کی کوشش کرنا؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔